یاد ناول سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ پلیز اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری دلجوئی ہو سکے۔ تم جاؤ اندر، بیوی ابھی بھی بے ہوش ہوئی تھی اور میں افورڈ نہیں کر سکتا تمہارا بیمار ہونا۔ گو انسائیڈ۔ اتنے غم میں بھی وہ اس کی فکر میں تھا۔ نہیں جاؤں گی، جب آپ جائیں گے تبھی جاؤں گی۔ وہ ضد کرتی اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے جانے لگی تھی۔ آج نہ کرو بیوی، میرے اندر گھٹن بہت ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے یا آسمان برسائی شاید میری گھٹن کم کرنے کو ہے۔ رہنے دو مجھے اس میں، تم جاؤ پلیز۔ اس کی آواز اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی اور حیات اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، آپ کو ایسے حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور پہلی بار اس نے وہی کیا جو نوفل احمد خان کرتا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نوفل احمد خان کو اپنے گلے سے لگایا تھا اور اس کے بالوں میں ایک ہاتھ پھنسا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی اور نوفل احمد خان اس کا لمس پاتے ہی بکھر گیا۔ بہت برا ہوں میں بیوی، بہت ہی زیادہ برا۔ میں نے اپنی نیک ماں سے 15 سال نفرت کی اور اس کا نام تک نہیں لیا۔ میں اکیلا اس کے لیے دعا کرنے والا تھا۔ میں نے منہ موڑ لیا۔ مجھ جیسے بیٹوں کو جینے کا کوئی حق نہیں دینا چاہیے۔ کون ہوگا مجھ جیسا بد نصیب؟ میری ماں معاف نہیں کرے گی مجھے کس اذیت میں۔ آئی ایم گو نو ڈائٹنگ بیوی۔ نوفل احمد خان مر رہا ہے، کیسی تکلیف سہی میری ماں، بدنصیب ماں نے۔ اس کا بیٹا بھی اسے نہیں بچا سکا۔ میں جان سے مار دوں گا بیوی، ان لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر کتوں کو کھلاؤں گا۔ نفرت ہے مجھے ان سب سے، نفرت ہے۔ آپ ان لوگوں سے نفرت کر کے اپنا دل کو گندا نہ کریں پلیز۔ آپ نے ان لوگوں کو سزا دے دی نا، بس ان لوگوں سے معاملہ ختم کر دیں۔ یہ لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں بس۔ ان آنکھوں میں دیکھتی وہ مشکل بو رہی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہے تھے۔ میں ہوں نا بہت برا بیوی، تمہیں بھی ایسی مشکل میں ڈالا میری ماں نے میرے لیے تکلیف سے ہی۔ نفرت کرو مجھ سے، ایک گھٹیا آدمی کے گندے خون سے بنا ہوا میں۔ وہ اپنے سر کو پکڑے ہسٹیریا ہو رہا تھا۔ اس لمبے چوڑے مرد کو قابو کرنا اس کمزور اور نازک لڑکی کے بس میں کہاں تھا، مگر پھر بھی وہ اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ سب سے اچھے ہیں، سب سے۔ آپ کی ماں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوئی۔ میں نے خواب میں انہیں جنت میں پایا، وہ ہم دونوں سے راضی ہیں۔ اسے یقین دلانا ضروری تھا۔ اتنا لمبا چوڑا مرد روتا ہوا، تکلیف میں تڑپتا ہوا اس سے بامشکل سنبھل رہا تھا، مگر آج سے نوفل احمد خان کا طریقہ کار اپنانا تھا جو اس کے لیے انتہائی مشکل تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو، ماں مجھ سے راضی ہے، وہ ناراض نہیں مجھ سے، اور سچ میں جنت میں ہے؟ کیسا پر امید سا سوال تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور نوفل احمد خان نے اس سے لپٹ کر رونے لگا تھا، کتنی تڑپ سے جو اسے بھی تڑپا رہی تھی، اور پھر ٹوٹتے بکھرتے تو نوفل احمد خان اس کی وہی شدت لٹانے لگی تھی جو اس نے نہ جانے اس پر کتنی بار لٹائی تھی۔ آپ کو تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ بارش کے قطروں میں ملے اس کے آنسوؤں کو ایک ایک کر کے چن کر اس کی تکلیفوں کو کم کرنے لگی تھی۔ وہ پوری طرح اس پر چھا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی بارش کا زور بھی بڑھ گیا تھا۔ ہم دونوں مل کر آمنہ ماں کے لیے اتنا کریں گے جتنا آپ نے کرنے کا سوچا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھری درد کی لکیروں کو مٹاتے ہوئے اس کے درد میں کچھ اور کمی تھی۔ میں اللہ اور رسول کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ مجھے اس وقت آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے جتنی آمنہ ماں کو ہوتی۔ بیوی یہاں درد ہے بہت۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر مقام پر رکھتا ہوا وہ کوئی معصوم بچہ لگا تھا، اور پھر اگلے پل اس کے دل کے مقام پر جھک گئی تھی اور نوفل احمد خان اپنی آنکھیں میچ گیا۔ شاید وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد حیات کو احساس ہوا تھا کہ بارش اس پر اپنا اثر دکھا رہی ہے، مگر وہ اس پر نظر کر ہی نہیں رہی تھی۔ بیوی یہاں بھی درد ہے بہت ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولتا وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ واقعی نوفل احمد خان بن گئی تھی اس وقت، مگر بارش سے سرد کا کمزور نازک وجود لفظوں میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا وہ اسے گہری خون چھلکاتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر یہ رقم وحشت، اذیت، اس کے اندر کی تڑپ کا پتہ دے رہی تھی۔ حیات نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا ہوا تھا اور اس کے زخمی لب پر نگاہ تھی۔ بچوں جیسے ہاتھوں کا لمس نوفل احمد خان کو بہکانے لگا تھا، مگر آج درد انتہاؤں پر تھا۔ آپ مجھے اپنے سارے درد دے دیں جتنے بھی ہیں، لفظوں کے بھی، دل کے بھی، جسم کے بھی، اپنی وحشت اور شدت بھی۔ کانپتے لبوں کا رنگ بدل رہا تھا، الفاظ
ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ وہ سردی سے پوری کانپ رہی تھی، مگر اسے بس اپنے شوہر کے درد چننے تھے، اور نوفل احمد خان اس کی بات سن کر جھکا ہوا تھا اور اس کے ٹوٹتے ہوئے لفظوں کو جوڑ کر اپنے درد مٹانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کتنا وقت گزر چکا تھا، مگر اس کا درد کم نہیں ہو رہا تھا، اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جو حیات کو بے جان کر رہی تھی، مگر وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بھی کر کے وہ اس کے درد کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ بارش ابھی بھی زور شور سے انہیں بھگو رہی تھی، مگر ان دونوں کو ہی اب کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کتنے گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ اس کا سرد پڑتا بالکل بے جان ہوتا وجود نوفل احمد خان کو چونکا گیا، اور اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو مشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل احمد خان کو اپنے اس شدید فعل پر شرمندگی اور کوئی خود پر غصہ بھی آیا تھا، اور مضبوط اور طاقتور مرد کی پکڑ اور شدت اس نازک وجود کے لیے تکلیف دیتی۔ مگر وہ بیوی، تم ٹھیک نہیں ہو، چلو اندر۔ وہ اسے لے کر اٹھ رہا تھا جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس روک لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ٹھٹر جسم کو دیکھ کر اسے پھر خود پر غصہ آیا۔ مم میں ٹھیک ہوں، یہ بارش میرے لیے تکلیف دہ ہے تو آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے اندر کی گھٹن تو میرے اندر بھی ہے۔ مم میں نہیں دیکھ سکتی اس درد کو، آپ کو میں آپ سے بہت خود سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بیوی، نو 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 نو، آنکھیں بند نہیں کرنا۔ اوکے، تمہیں پتہ ہے دس ٹائم آئی نیڈ یو، ڈونٹ ڈو دس یار۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہ سیدھا اپنے روم میں آیا تھا۔ اس بارش نے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، اور اسے عادت تھی اس طرح کہ گھنٹوں تک وہ بارش میں بھیگتا تھا، راتوں کو سویا تھا۔ 7 سال پہلے سزا میں اسے ساری رات بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر اس کی کمزور نازک بیوی آج اس کی وجہ سے بے حال ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنا سارا غم بھول گیا تھا، بالکل ایسے جیسے اس کی تکلیف میں حیات اپنا سارا غم بھول گئی تھی۔ بیوی، اوپن یور آئیز یار، کیوں گئی تم باہر؟ تھوڑا سا رسپانس کرو یار، تمہیں میرا درد چاہیے نا، تو اپنا درد کیوں دے رہی ہو؟ اس کے ٹھنڈے اکڑتے جسم کو حدت پہنچاتا وہ اس کی حالت سے خوفزدہ ہو رہا تھا، جو اب سردی سے بچنے کے لیے سر پٹک رہی تھی۔ آئی ایم سوری بیوی، میں نے ابھی غلط کیا، اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے شدید عمل نے تمہیں اپنی تکلیف میں تم انڈیل گیا۔ آئی ایم سوری، نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اس کی پناہ مانگی تھی جو بلا دریغ دے گیا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ دیکھو کتنا اکڑا ہے تمہارا جسم، سوچ لو پھر، جس خوف سے دور دور تھی نا مجھ سے، وہ سب کچھ کر گزروں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا تمہاری، جیسے تم اب میری نہیں کر رہی ہو۔ اس کے کپڑے تبدیل کر کے وہ اسے اپنے سینے میں پیچھے اسے تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میرا حکم ہے بیوی، سنو مجھے، اور میرا حکم نہیں مانو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے۔ وہ مسلسل اسے بولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس سے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، بہت، خود سے بھی زیادہ، اور اس لیے اللہ میں مجھ سے تکلیفی ہے یہاں کم کریں اسے۔ آئی نیڈ یو یا دی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ سب سے اچھے ہیں، آمنہ ماں آپ سے بہت خوش ہیں، وہ سب سے اچھی جگہ ہیں اللہ کے پاس، اللہ نے انہیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ میں آپ سے، آپ کی ضرورت ہے بہت بہت زیادہ۔ وہ نیم بے ہوشی میں اسے اس کا حکم مان گئی تھی۔ اسے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ بہت برا ہے تمہارا شوہر، ہر بار تمہیں تکلیف دیتا ہے، کاش میں ٹیرس پر نہ جاتا۔ آئی لو یو بیوی، اس طرح مت کرو، کیوں تڑپا رہی ہو؟ میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے، ایسا رسپانس نہیں کرو گی تو۔ وہ مسلسل اس سے بات کر رہا تھا، اس کے سینے کی گرمی بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی۔ خود کو تکلیف نہ دیں، مجھے آپ کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ شاید نوفل احمد خان کا غم اس کی بیوی کی فکر سے ہی کچھ دور ہو سکتا تھا، جس طرح وہ اپنے غم بھول گیا تھا۔ فکر تو تھی تو بس اپنی بے جان ہوتی بیوی کی، اور جس رنگ سے وہ دونوں دور تھے، قسمت نے انہیں اس رنگ میں رنگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں بیوی، تمہیں میری ضرورت ہے، بہت زیادہ سے ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ اس تکلیف تو دور کر دوں گا، تم مجسم ہو میری، اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ڈولتے جسم کو سنبھالتا وہ اپنی بیوی کی تمام حدت اپنی شدتوں کے ساتھ
پہنچا رہا تھا اور اس کا وجود مکمل اس میں چھپا ہوا تھا، اور پھر نوفل احمد خان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کی بیوی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ پرحدت گرم وجود کے لمس سے آج اس کی آنکھ کھلی تھی، نظریں جھک کر اپنی متاع کا طواف کرنے لگی جو اس میں مکمل چھپی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اس کی گردن میں اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے کسی غلاف میں لپٹا ہو، اور اس کے چہرے کی گرماہٹ بتا رہی تھی کہ اس کی بیوی بخار میں تپ رہی ہے۔ بیوی، وہ اس کو سیدھا کر کے اس پر جھکا تھا۔ جی 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 بیوی، نماز پڑھنی ہے نا؟ اس کے کان پہ لب رکھ کر سرگوشی کی تھی، جس پر حیات نے سر ہلایا تھا۔ اذان کے بجتے الارم سے اس کا پہلا دھیان نماز کی طرف ہی گیا تھا، ورنہ پھر اس کی بیوی نے نماز چھڑوانے پر ناراض ہو جانا تھا۔ چلو اٹھو، پھر نماز کے بعد ناشتہ کر کے میڈیسن لے کر پھر آرام کرنا۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھی تھی، مگر کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے پھر سے بستر پر گر گئی تھی۔ بیوی، اٹھا نہیں جا رہا۔ وہ پھر سے اس پر جھکا۔ او نو، سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ اوکے، پھر تم آرام کرو، اٹھ کر پڑھ لینا، میں نماز پڑھ لوں، پھر تمہارے لیے کھانے اور میڈیسن کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اٹھا تھا۔ حیات نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ مجھے بھی ادا کرنی ہے، قضا نہیں، میں واش روم جانا ہے۔ بیوی، تم اٹھ نہیں پا رہی ہو، کیسے پڑھو گی نماز؟ اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ حیات کو اس نے پھر سے لٹایا تھا۔ میں ہوش میں ہوں، اور ہوش مندوں کے لیے نماز چھوٹ نہیں۔ جب طبیعت خراب میں آپ کے لیے تکلیف سے سہ سکتی ہوں تو آپ سے زیادہ تو مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نوفل احمد خان نے اسے بازوؤں میں لے کر واش روم چلا گیا۔ جہاں رشتے کی تکمیل ہوئی وہاں یہ بھی جائز ہے، اور نوفل احمد خان جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اس وقت اس کی بیوی میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ اسے کچھ نہیں کر پاتی۔ کمزوری کل شام سے بھوکا ہونے اور بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور اسے بہت سی کمزوری دینے والا تو خود تھا۔ خنودگی ایسی تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ نوفل احمد خان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور نوفل احمد خان پل پل اپنے رشتے کو معتبر کر رہا ہے۔ جسم پر گرم پانی پڑنے سے منجمد احساس کچھ پگھلے تھے۔ اسے نوفل احمد خان کی سمجھ آئی تھی۔ آپ کو کیا کر رہی ہیں؟ جائیں پلیز، خود لے لوں گی بات۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس طرح بے پردہ کر رہا ہوں؟ اس کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو روکتا اس کے چہرے پر جھکا تھا، جو نیم آنکھوں سے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ واش روم کی لائٹ بند تھی، بس باہر اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی جھلک، بس مکمل اندھیرا تھا۔ چلو اب لیٹ کر نماز پڑھ لو، بالکل بے جان ہو رہی ہو۔ نہیں، آپ کی امامت میں پڑھنی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ضد پر نوفل احمد خان نے اپنی امامت میں اسے فجر کی ادا کروائی جو اس نے بیٹھ کر ادا کی تھی۔ مجھے یاسین سنا دیں، مجھ میں ہمت نہیں۔ اس کے کہنے پر وہ اس نے خود کی ٹیک دے کر بٹھایا اور پھر بالکل اس کے کان میں تلاوت کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی بیوی کتنی پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے آرام سے لٹا کر وہ کچن میں آیا تھا، جتنا کل وہ تکلیف میں تھا، کس طرح نہیں سنبھل رہا تھا۔ تو اس کے رب نے پھر اس کا غم دور کرنے کے لیے اس کی بیوی کو چنا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ بیوی، ناشتہ کرنا ہے، اٹھو۔ سائیڈ میں ناشتے کی ٹرے رکھ کر اس نے اسے اٹھایا۔ مجھے سونا ہے۔ نہیں، اٹھو اس سے پہلے کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے بھوک لگی تھی، کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب بھی نہیں کھاؤں گا۔ انداز میں نکاہت پیدا کرنے کی کوشش کی جو کامیاب ٹھہری۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد واقعی ہی اس میں ہمت آئی تھی، اور اس وجہ سے نوفل احمد خان نے بھی نہ چاہتے ہوئے ڈٹ کے کھانا کھایا تھا اور اسے پھر تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ سچ میں اپ سیٹ نہیں ہیں نا؟ ہمت آئی تھی تو کل کی قیامت بھی یاد آئی تھی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لہجہ چگلی کھا رہا تھا، مگر اب وہ اپنی وجہ سے اور پریشان نہیں کر سکتا۔ کل کی قیامت تو پوری جزیات کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، جس میں حیات کی قربت اور توجہ نے بے بہا کمی کی تھی، اور اب اس کی فکر میں خود کو بھولے ہوئے تھا، مگر وہ تکلیف اتنی جلدی بھولنے والی نہیں تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس کے دل کے اندر ہی اندر رو دیا تھا۔ آپ پلیز میرے پاس آئیں۔ اس کے بلانے پر وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جب اس نے اس کا ہاتھ بڑھا کر اور قریب کرنے کی کوشش کی تھی، جو نوفل احمد خان نے خود ہی اس سے بالکل فاصلہ ختم کر کے آسان کر دی تھی، اور پھر حیات اس سے لپٹ کر اپنی تکلیف کم کرنے لگی تھی۔ بیوی، کیا ہوا؟
کیا تم رات جو ہوا اس کی وجہ سے؟ آئی ایم سوری، میں آپ کی تکلیف کم کرنا چاہتی ہوں مگر خود ہی بیمار ہو کر آپ کو تکلیف اور بڑھا دیتی ہوں۔ میں بہت ویک ہوں، میں آپ کو خوش نہیں رکھ پا رہی ہوں، آپ کو میری وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری، رو رو کر وہ بولتی اسے بکھلا گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیوی، ویک نہیں ہو تم تو، اور ہو بھی تو نوفل احمد خان کی اپنی بیوی کو مضبوط کرنا جانتا تھا، اور بیمار بھی نہیں ہو سمجھی۔ تم نہیں جانتی بیوی، اگر تم ایسی نہیں ہوتی بیوی تو میں کسی غم سے، کسی اندھیرے سے باہر نہیں آتا، اور تم مجھے خوش نہیں رکھتی بلکہ تم مجھے جینے کی وجہ دیتی ہو، میری روح کو سیراب کرتی ہو۔ تم نے ہارے ہوئے نوفل کو جتایا ہے اور تم نے اس کے رب سے ملایا ہے، اور اس کی کمر کو سہلاتا وہ اس میں سور پھونک رہا تھا۔ میں رات آپ کی تکلیف ختم کرنا چاہتی تھی مگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتی۔ چپ بالکل، اب اگر رو گی تو پھر ناراض ہو جاؤں گا۔ اور رات تم نے میری تکلیف ختم کی ہے بیوی، ہاں تم نے نوفل احمد خان کو رات ٹوٹنے سے بچایا، اور جو رات تم نے کیا میں جانتا ہوں اس کے لیے تمہیں کتنی ہمت لگی ہوگی۔ اس کے کہنے پر اسے اپنی رات کی نوفل احمد خان کے ساتھ کی گئی کچھ شدتیں یاد آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ اسے ایک دم سے رخ پھیرتے ہوئے دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، اگر میں بار بار اتنی بیمار پڑوں گی تو آپ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے نا؟ نوفل احمد خان: وٹ بیوی، لگتا ہے رات کی بارش تمہارے سر پر اثر کر گئی ہے۔ اور اسے اس کے یکدم زور سے بولنے کا اس کا کل والا روپ یاد آیا تھا۔ وہ ایک دم خوش ہوئی تھی۔ بیوی تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اسے اس کا حصار توڑ کر پیچھے ہوتے دیکھ کر اس نے بھویں اچکائیں۔ آپ غصے میں بہت ڈینجر لگتے ہیں، کل آپ نے مجھے بہت زور سے چلائے تھے اور اس کا کل کا ڈر اود کر سامنے آ گیا تھا۔ نہیں، اسی خوف سے بچانے کے لیے چلایا تھا۔ اور ذرا بتاؤ تم نے کل دبنگ حرکت کیسے کی؟ تم مجھ سے ڈر رہی ہو نا؟ ڈرنا نہیں مجھے تم سے چاہیے تھا، کب گن نکال کر ان لوگوں سے سچائی کو لگوانے کے لیے باہر آ گئی تھی۔ اچھا تمہیں کیسے لگا تھا وہ لوگ گن دیکھ کر سچائی اگل دیں گے، اور تمہیں یہ گن والا آئیڈیا آیا کیسے؟ اسے اب وہ اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور پوری طرح اس پر چاہ رہا تھا، شاید وہ پھر سے اس کا قرب چاہتا تھا۔ آپ نے مجھ سے گن پوائنٹ پر شادی کی تھی، جب گن سے ڈر کر ہم لوگ آپ کی بات مان گئے تھے تو وہ لوگ بھی گن سے ڈر کر سچ بتا گئے، بس گن کی پاور یاد آ گئی تھی تو میں نے ہاں ہاں ہاں۔ تم بھی نا بیوی، اور بھی خالی گن سے کون ڈراتا ہے یار۔ اب وہ ریلیکس ہو رہا تھا، اس کی بیوی کی باتیں اسے پھر سے بہکا رہی تھی، اس لیے خالی گن لے کر گڑبڑی میں گولی نہ جائے یا وہ لوگ چھین کر ہم پر الٹا وار نہ کر دیں جیسا ان لوگوں نے کیا تھا۔ اور نوفل احمد خان کو سمینہ حیات کا تھپڑ مار دینا یاد آ گیا۔ آنکھوں میں سرد تاثر پیدا ہوا تھا اور اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا اور پھر اس درد کو محسوس کرتا اس کا درد مٹانے لگا تھا۔ بیوی کیوں آئی تھی تم باہر؟ تم نہیں جانتی تھی وہ گلیزر تمہیں ہاتھ لگاتی؟ اس کے چہرے پر جھکا کر اذیت سے بولا تھا۔ اگر میں نہیں جاتی تو سچ کیسے پتہ چلتا آپ کو، اور وہ لوگ کتنا گندا بول رہے تھے؟ آپ پوری لائف پھر ایسی ہی اذیت میں رہتے، میں نہیں دیکھ سکتی تھی آپ کو اس طرح خود سے برا سمجھتے۔ میں نے الہان بھائی کو میسج کر کے سب بتا دیا تھا، تو پھر تم کیوں ڈر رہی تھی؟ ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ تم کتنی کانپ رہی ہو، وہ اس کو ابیوز کر لیتے تو آپ ابیوز ہونے دیتے؟ مجھے نہیں، بالکل نہیں۔ اسے زور سے پینچ کر جیسے محفوظ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا تبھی گئی تھی، اسے پتہ ہوتا یہ سن کر نوفل احمد خان اسے اتنا کنفیوز کر دے گا تو بولتی ہی نہیں۔ تم مجھ پر یقین کرتی ہو نا؟ تمہیں رات کا علم ہے برا لگا تھا؟ او نو، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس خوف سے تو تم مجھ سے 3 دن چھپی رہی تھی۔ پھر بھی دادی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کا درد کم کر سکتی ہوں، جس طرح آپ مجھے سنبھالتے ہیں ویسے میں کروں۔ اس لیے سر جھکا کر معصومیت سے بولتی اس کی ایمان ڈگمگا رہی تھی، یعنی اس کی تکلیف پر وہ اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ دادی سے مشورہ لینے لگی۔ کیا تم اب مجھے اس نظریے سے قبول کر چکی ہو؟ طلب واضح تھی مگر وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اوکے چلو اب تم آرام کرو۔ اسے بیڈ پر لٹا کر سائیڈ لیمپ آف کیا اور باہر کی طرف بڑھا، اور کچھ دیر اور رکتا تو غلط کر جاتا۔ اس کی وجہ سے اسے رات برداشت کیا۔ کیا اس کی تکلیف مٹانے کے لیے وہ اس سے عملاً محبت
کر رہی تھی اور یہ ہمت اس کی انتہائی کمزوری کی شکل میں آئی تھی۔ اب مزید اسے اپنی طلب کے لیے کمزور نہیں کر سکتا تھا اور اسے ہرٹ کرنے کا بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سسکیوں کی آواز پر وہ واپس آیا۔ اب وہ حیران ہو رہا تھا۔ بیوی میں اندر نہیں رک رہا، باہر جا رہا ہوں، پرامس کچھ نہیں کر رہا۔ وہ اس کے رونے کا مطلب یہی سمجھا تھا۔ حیات آپ کی مکمل، آپ کا حق ہے اس پر مکمل، سب سے زیادہ۔ ہاں بیوی، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کے چہرے کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کے قریب آیا تھا۔ تو کیوں جا رہے ہیں؟ پھر رک کیوں نہیں رہے؟ میرے پاس وہ خوف زدہ تھی، کہیں رات کی طرح پھر ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ نہیں جا رہا ہوں بیوی، یہی ہوں تمہارے پاس، وہ اسی کے پاس لیٹتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اسے لٹا لیا۔ اور حیات کا خود سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر لیٹنا اس کے مطلوب دل کو سکون دے گیا۔ بیوی میرے قریب آنے پر ناراض تو نہیں ہوگی؟ اس کے پوچھنے پر وہ نہ میں سر ہلاتی اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جسے سمجھتا نوفل احمد خان کہکے لگا رہا تھا اور ایک بار پھر اس پر مکمل چاہتا چلا گیا اور اس کی چھاؤں میں آسودگی سے آنکھیں موند گئی اور یہ ان کے ہوش و حواس میں مکمل ان کے رشتے کی تکمیل تھی۔ دادی کہتی ہیں کہ انسان کو اپنی کوتاہیوں کی، جو اسے پتہ ہے اور جو نہیں پتہ، سب کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم صحیح اور حق پر سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ بات کھلے گی کہ ہم شیطان کے دھوکے میں ہیں۔ یعنی بہت سے غلط کام شیطان نے ہماری نظر میں اتنے اچھے کر دیے ہیں کہ ہم انہیں فخریہ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ غلط نہیں کرتے۔ یہاں بہت ضرورت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی کنیز کو اسے خدا نہ ماننے پر اسے زمین پر لٹا کر اس کے کپڑے پھڑوائے تھے اور اس کے شیر خوار بچے کو اس کے سینے پر چھوڑ دیا۔ جب وہ بھوکا بچہ خود کو سیراب کرنے لگا تو اس نے اس کی ماں کے سینے پر ہی اس کے بچے کا سر قلم کروا دیا۔ دوسری ماں کے 2 بچوں کو اس نے کھولتے پانی میں تیل میں ڈلوا دیا اور اللہ نے اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک کیسے دی تھی، پتہ کیسے؟ وہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کچھ دیر پہلے جس میں اٹھنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، وہ اب اتنے متوازن الفاظ اور لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ جب تکلیف سے اس کی ماں نے آسمان میں دیکھا تو اللہ نے اس کے لیے بچوں کو اس کا مقام بھی ساتھ ہی دکھا دیا تھا، یعنی جنت میں۔ وہ ماں اس لیے نہیں تڑپ رہی تھی کہ اس کے بچوں کو ایسی دردناک موت سے کیوں مارا، وہ اللہ کی طرف سے خود کو اس قابل سمجھنے پر رو رہی تھی کہ اللہ نے اسے آزمائش کے قابل سمجھا اور پھر اس کی تکلیف کو کم کیا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اللہ سے شکوہ نہیں ہوا تھا اور نہ اس نے فرعون سے بدلہ لیا، اور ان سب مظلوموں کو معلوم تھا کہ اللہ ظالم کی رسی کو بہت دراز کرتا ہے اور پھر سب کھینچتا تو اگلا پچھلا سب برابر کر دیتا۔ اللہ نے آمنہ ماں کو چنا اور پھر خود ہی بے آبرو ہونے سے بچایا اور پھر انہیں سب سے اچھی جگہ بلوا لیا اور ظالموں کو ان کو بدلہ دے دیا۔ دیکھیں آج وہ لوگ کتنے برباد ہیں اور ان کے لیے رحم کی دعا نکلتی ہے۔ دادی کہتی ہیں سب سے بہترین انتقام وہ ہے جو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ بولتی ہوئی اس کی گود میں رکھے ہوئے نوفل کے سر کے بالوں پہ انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کی یہ حرکت اور باتیں نوفل احمد خان کو سرور بخش رہی تھی اور جو اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ دادی نے ہمیں بچپن میں ہی سکھایا تھا کہ کسی دوسرے سے سنی ہوئی بات پر یقین نہیں کرنا جب تک کہ خود نہ سن لو، اور سن کر جب تک یقین کرو جب تک کہ تحقیق نہ کر لو۔ ایسا ہی معاملہ دیکھ کر یقین کرنے کا اکثر جو ہم سنتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو بیوی تم، دادی نے یار کوٹ کوٹ کر بھرا ہے علم تمہارے منہ سے سن کر ایسا لگتا ہے کہ بس سارے درد ختم۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر رکھتا وہ مسرور سا بولتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے اس واقعے کو، مگر کبھی کبھی نوفل احمد خان اسی فیز میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح حیات اسے اپنی دلیل اور ان کے بندوں کی باتوں سے اس کا درد مٹا دیتی ہے، اور یہ چیز نوفل احمد خان کے لیے دن بدن حیات کے عشق میں اضافہ کر رہی تھی۔ بہت کچھ ہوا ان 2 مہینوں میں۔ الہان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور اب الہان اور اس کی بہن ایمن اسی فلور پر اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ منال اور الہان کا نکاح طے ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ایمن اور آذر کا بھی، دونوں کی شادی ہفتے بعد تھی۔ اور اب آپ جائیں، آفس دیر ہو جائے گی، پھر مجھے گھر جانا ہے اور اس بار پورے ہفتے بعد آؤں گی۔
جب تک منال آپی کی شادی نہ ہو جائے نہ بیوی اپنے شوہر کو اتنا نہیں ستاتے، اللہ ناراض ہوتا ہے نا۔ ہم دونوں 3 دن رک کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح وہ اسی طرح اسے روک لیتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر وہ صرف اللہ کے راستے میں رہ سکتا تھا، ویسے نہیں۔ اور حیات اب بھی اس کی دلیلوں پر راضی ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال بہت زیادہ رکھنا، اٹس مائی آرڈر، اوکے؟ اب تمہارے اس پیارے چھوٹے سے اسٹمک میں سچ مچ کا بیبی ہے، اور یہ جھولا میری بیوی اور اس کے کیوٹ سے ابراہیم اور فاطمہ کے لیے ہے۔ اور اسے 2-3 بار جھلاتا، اپنی شدتوں کی برسات کرتا اور آفس کے لیے نکلا تھا، اور حیات اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی وہیں بیٹھی رہی۔ دادی ان لا، آپ لوگ رسم وغیرہ نہیں کرتے؟ شادی میں بیوی سے تو میں نے گن پوائنٹ پر شادی کی تھی، تو کوئی رسم نہیں ہوئی، مگر منال اور آذر کی ایک دم سے سمپل ریزن بتائیں، کوئی کہہ نہیں سکتا یہ شادی کا گھر ہے، عزیز و اقاربہ کے علاوہ صرف 15-20 لوگوں پر مشتمل، گانا بجانا تو حرام، مگر کوئی رسم کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ پوائنٹ نوبل احمد خان جاننے کا خواہ تھا۔ بات یہ ہے کہ بچے نکاح سنت ہے، اور سنتیں رسم و رواج کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ سنت تو بس نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے، جو سادگی پر منحصر ہے، جو لوگوں کے لیے آسان ہے، اور جو مشکل ہو جائے وہ سنت ہوگی ہی نہیں۔ پھر نبی کا طریقہ سنت کا بس یہ کم سے کم خرچ ہوا، عزیز و اقربا کو دعوت دو اور خوشی کا موقع ہے، بس رسم کا نام ہی تو۔ پھر نکاح میں رسم کو بڑھانا سنت تو نہیں کہلائے گا، یہ تو بدعت ہو جائے گی، اور بدعت شرک کا دوسرا نام ہے۔ منہ دکھائی جسے لوگ رسم کہتے ہیں، یہ رسم نہیں سنت ہے، وہ اس لیے کہ لڑکی اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں سونپتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بھی اسے کوئی قیمتی چیز تحفے میں دو، مگر اس کے علاوہ سب کچھ حرام ہے۔ ایک 10 منٹ کے حلال کام میں 10 دنوں کا حرام کام شامل ہو جائے تو کیا وہ حلال نظر آئے گا؟ کیا وہ شادی پھر سے کامیاب ٹھہرے گی؟ میرے بچوں، آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار کیوں ہیں؟ بچوں کی پرورش اچھی کیوں نہیں ہو رہی؟ اولاد نافرمان کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ گھر کے گھر تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس بلڈنگ میں یعنی شادی کی بنیاد کچرا ہی کچرا رکھی ہے۔ کچرے کی بلڈنگ کو گرنے میں وقت نہیں لگتا۔ جس سنت کو میرے رب نے اپنے نشان کیا ہے، جو مومن کا نصف ایمان ہے، اس میں لوگوں نے حرام کی آمیزش کر دی، اور یہی چیز ان کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہے۔ نکاح میرے اللہ نے حرام سے بچنے کے لیے قرار دیا، مگر آج نکاح کو ہی لوگوں نے گناہ بنا ڈالا۔ ایسی منحوسیت نکاح میں شامل کر دی، نہ مرد حرام سے محفوظ ہے نہ عورت۔ آج مسلمانوں کی شادی اور غیر مسلموں کی شادی میں کیا فرق ہے؟ صرف یہی کہ وہ پھیرے لیتے ہیں اور ہمارا مولوی نکاح پڑھاتا ہے، باقی تو رسم وہی ان کی وہی مسلمانوں کی۔ تو کیا حرام اور کیا حلال یکجاں ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کبھی یکجاں نہیں ہو سکتے، ان میں ایک آئے گا تو دوسرا چلے جائے گا۔ گریٹ دادی ان لا، اللہ سارے مسلمانوں کو اس سنت کی سمجھ دے، اور شکر ہے کہ اس کا میری شادی میں کوئی بدعت نہیں ہوئی، اور باقی اللہ کا شکر گزار ہوا تھا، اور اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کا رشتہ اتنا کامیاب کیوں تھا، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی رسم و رواج کا عمل دخل نہیں کسی کام میں۔ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے۔ کیا بات ہے بیوی، تم کیوں خاموش ہو؟ نوفل احمد خان نے حیات کی طرف دیکھا، جو دادی کی بات غور سے سن رہی تھی مگر بالکل خاموش تھی۔ اس کے پوچھنے پر دادی رابعہ بیگم اور فائزہ بیگم بھی متوجہ ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی، اور ایسے ہی اگلی بات پر نوفل احمد خان کے ہاتھ نے روک دی تھی جو اس کے منہ پر ٹکا تھا۔ مل جائے گا بیوی، ذرا صبر کر۔ نوفل احمد خان کی چھینب اور خیات سب کے سامنے کی گئی بے وقوفی پر وہ تینوں سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ روکنے لگی تھیں۔ اتنا بے باک انسان اپنی بیوی کے کسی نہ کسی بات پر سب کے سامنے پزل ہو جاتا تھا۔ تو کب دیں گے؟ میں پھر سے دلہن بنتی ہوں، پھر دینا۔ آپ کی یہ سنت رہ گئی ہے نا ادا کرنے سے؟ بالکل بیوی، یہ سنت ہم بھی ادا کریں گے، مگر اپنے گھر جا کر۔ ابھی سب کے سامنے ایسی بات نہیں بولتے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اسے سمجھاتا، وہ دیکھ کر وہ تینوں ہنستے لگے، جو نوفل احمد خان کی چھینب کا ہی سبب تھا۔ مغرب کے بعد نکاح ہو گیا، مہمان کھانا کھا کے رخصت ہو رہے تھے۔ دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے تھے۔ اب وہ یہ لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں رک جاؤں کیا پلیز؟ سب لوگ تھوڑی سینٹی ہیں۔ جاتے وقت وہ اب رکنے کے لیے زور دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موہوم سی امید دیکھ کر اس نے اپنے دل کو خاموش کروایا، جو اس کے لیے رکنے کا سن کر پھڑ پھڑا رہا تھا، اور اسے اجازت دے دی۔ جزاک اللہ، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں، خوشی سے وہ کہتی اندر چلی گئی،
اور اپنی خوشی اور اس کی اداسی محسوس ہی نہیں کر پائی اور اپنے اداس دل کو دیکھتا باہر نکل گیا، جہاں الہان منال کو لانے کی تیاری میں تھا اور اس کی گاڑی میں بھی الگ تھی جس میں وہ دونوں اکیلے جا رہے تھے۔ نوفل بھائی کو کیا ہوا؟ ایک دم اتنے اپسٹ ہو گئے۔ احمد کی آواز پر جو جوس پیتی حیات اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور دل ایک دم پریشان ہوا تھا۔ اب سمجھا ان کی بیوی جو یہاں قیام فرما رہی ہیں تو جناب اداس ہیں۔ کیا زیادہ اداس تھے؟ بہت زیادہ۔ لبوں کو پیچ کر احمد نے اس کی رونی شکل دیکھ کر مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ نوفل احمد جیسے خان ماں کو عائشہ صرف اللہ دادی کے اس کے سامنے فریاد منمنانے کے نہ پر ہوئی تھی دادی اور مسکرائی اللہ تھی۔ ان کے لیے اگلے راضی ہوا ہفتے تھا۔ 3 قرآن دن میں کی ان کی جماعت میں توسیع جائے بھی گا، تب گواہی آ دے دی جانا۔ تھی۔ ندا ابھی سائل سے چلی اتار جاؤ کر اور اس کا یہاں مطلب رکنے اس کی کی آزمائش پر بھی جتنی ماں خوش عائشہ تھی، کی واپس تکلیف اپنے شوہر کے کے پاس سامنے تو جانے کچھ بھی سے نہیں، بھی اور زیادہ دشمنوں کو ان خوش کے لیے ہو سزا گئی مل تھی۔ گئی تھی۔ وہ زمانے میں زندگی بھر کے لیے رسوا ہو گئے۔ اب اس کو چادر